ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں انس با قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ الحمد کی دوسری آیہ الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ جو مترجمین نے، قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے، جو رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، اور رحمان اور رحیم ہے۔ حمد بجا لانا، شکر بجا لانا، ثنا کرنا، مدح کرنا، یہ تقریباً ایک دوسرے کے بہت قریب مفاہیم ہیں، اور ان میں تھوڑا بہت جو فرق ہے وہ علماء علم بلاغت نے اور مفسرین نے بیان کیا ہے۔ سادہ ترجمہ یہی ہے اس آیت کا، الحمد للہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، ان کا پروردگار ہے۔ اب اس آیت کے سمجھنے کے لیے فہم کے حوالے سے جو مفسرین نے بیان کیا ہے اس میں چند نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی محمود صرف خدا ہے، باقی ساری کائنات حامد ہے اور وہ محمود ہے، ساری کائنات حمد بجا لانے والی ہے اور وہ محمود ہے۔ حمد کسی کی کیوں بجا لائی جاتی ہے؟ یا کسی کمال کو دیکھ کر جو اس میں پایا جاتا ہے آپ اس کی حمد بجا لاتے ہیں، یا اس کے کسی اچھے فعل کو، اچھے عمل کو دیکھ کر آپ اس کی حمد بجا لاتے ہیں۔ خدا کی ذات وہ ہے جو سارے کمالات اس میں پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے تمام اچھائیاں اور نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، لہذا وہی ذات سزاوار ہے اس بات کی کہ اس کی حمد بجا لائی جائے۔ حمد اسی میں منحصر ہے کیونکہ ساری نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں وہ اسی کی طرف سے ہیں۔ اس نے ارشاد فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی کہہ دے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اور جب خالق ہے تو ہر شے کو اس نے خوبصورت خلق کیا ہے۔ خود خلقت کی نعمت سے نوازنا یہ ایک کمال ہے، عدم سے وجود دینا کسی کو، یہ نعمت وجود، یہ خود ایک کمال ہے۔ ایک چیز نہیں ہے، نہیں تھی، ہے ہی نہیں، اس کو خدا نے وجود بخش دیا، وہ ہو گئی، یہ ہو جانا خود کیا ہے؟ کمال ہے۔ لہذا جب تمام کمالات، تمام نعمتیں خدا سے تعلق رکھتی ہیں تو سب تعریفیں بھی خدا کے لیے ہیں۔ یہ کل عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں۔ پھر خداوند متعال نے قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے
تو سورہ انفال کی ان آیات کے اندر کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو خدا و متعال بظاہر عام زندگی میں ہم جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جنگ لڑی، انہوں نے فتح پائی، انہوں نے قتال کیا، یہ لڑے، خدا کہہ رہے تم نے قتال نہیں کیا، تم نے لڑائی نہیں کی ہے، اللہ نے لڑائی کی ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کو مارا نہیں ہے، تم نے قتال نہیں کیا ان کے ساتھ، تم نے لڑائی نہیں کی، تم نے ان کو نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے ان کو. یہ جو جنگ لڑی ہے تم نے معاہد جنگ پر، کفار کے ساتھ تم ٹکرائے ہو اور تم نے ان کے ساتھ قتال کیا، ان کو مارا، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ مبارک ہو تم نے ان کو مارا ہے، کہہ رہے نہیں، یہ میں نے مارا ہے ان کو. یعنی یہ جو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی یہ جو کنکریاں ماری تو نے، یہ تو نے نہیں ماری، یہ اللہ نے ماری ہیں. اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، یہ آپ نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے. بس کفار کو مارا ہے، یہ کار خیر اللہ نے انجام دیا ہے، خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. جب جنگ میں فتح ہوتی ہے تو خدا متعال ارشاد فرماتا ہے فقطع دابر الذین فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، فتح حاصل ہوگی، خدا نہیں کہہ رہا کہ جناب کہ آپ نے فتح حاصل کی، آپ کو مبارک ہو اے مجاہدین، اے اللہ کی راہ میں لڑنے والوں تم کو مبارک ہو، یہ مبارک ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنی حمد بجا لا رہا ہے، اس فتح کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے. یہ میں لڑا اور میں جیتا ہوں. تو خداوند متعال قرآن مجید میں ان اعمال کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے. وَاقْتُلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، ان کے ساتھ قتال کرو، لڑو، ٹکراؤ ظالموں کے ساتھ جو تم سے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں. يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھ سے. کون عذاب دے گا؟ اللہ. کس سے؟ تمہارے ہاتھ سے. اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، میں عذاب دے رہا ہوں ان کو تمہارے ہاتھ سے، یہ تم نہیں ہو. تو ان اگر آیات کو دیکھا جائے تو یہ جو فتح ملی ہے یہ بھی فیض خدا ہے، یہ بھی نعمت خدا ہے. یہ جو جنگ تم نے لڑی ہے یہ بھی فیض خدا سے لڑی ہے. اللہ نے تمہیں خلق کیا، اللہ نے تمہیں تمہارے دل کو خلق کیا، اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا، جاؤ، اللہ نے تمہیں طاقت دی لڑنے کی، مقابلہ کرنے کی. یہ سب کچھ کس کی نعمتوں سے ہوا ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے ہوا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. پر شکر کس کا بجا لائیں گے؟ پھر اللہ کا بجا لیں گے. ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اسی طرح ایک نقطہ جو بہت اہم ہے، جو کل بھی عرض کیا تھا میں نے، کہ خدا کی طرف سے انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں اور انسان جو اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے، وہ جو مواحد ہوتا ہے نا، وہ سب کچھ خدا کی طرف سے سمجھتا ہے.
وہ میں بعد میں عرض کروں گا، قارون کی طرح یہ نہیں کہتا انما اوتیتم علی علم من عندی، یہ میں نے کوشش کی ہے، جیسے قارون کہتا ہے میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، یہ خزانہ جمع کیا، یہ پیسہ حاصل کیا، میں نے کیا سارا. یہ قارونی سوچ ہے. حضرت سلیمان علیہ وعلی نبینا آلاف و تحیت وسلام جب کہتے ہیں کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے جلد از جلد لے کے آئے گا، تو کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل یرتد الیک طرفک، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں لے کے آؤں گا اس سے پہلے کہ تیری پلک جھپکے. پھر اس آخر میں کہا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں قرآن میں اپنے معجزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر باذن اللہ، باذن اللہ، باذن اللہ، باذن اللہ ہر جگہ پر. اللہ کے دیے ہوئے مقام کے ذریعے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے، اللہ کے دیے ہوئے فضل کے ذریعے انجام دوں گا. لہذا ایک جو موحد انسان ہے وہ دنیا کی نعمتوں پر بھی اور آخرت کی نعمتوں پر بھی خدا کی حمد بجا لاتا ہے. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، وہ خدا کی حمد جالاتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ انسان جو ہے مومن کی نگاہ جو ہے، ایمانی نگاہ جو ہے، وہ اس کی نگاہ کو بھی توحیدی نگاہ بناتی ہے، خدائی نگاہ بناتی ہے. وہ خود کو نہیں دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، بس 2 جملے کے آگے بڑھتے ہیں، کہ خدا جو ہمیں ہمارے اچھے اعمال پر اجر دیتا ہے، یہ ہمارا استحقاق نہیں ہوتا. ایسی نہیں ایک بندے نے ایک جگہ مزدوری کی، دن میں اس کا حق بن گیا کہ اس کو شام کو پیسے دیے جائیں، اس طرح سے نہیں ہے. خدا جو نیک اعمال کا ہمیں اجر اور ثواب دیتا ہے، یہ تشویق اور ترغیب کی خاطر ہے. جب ہر چیز کا مالک خدا ہے، سب کچھ اس کا ہے، لہو ما فی السماوات والارض، ملک السماوات والارض اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، سب کا مالک وہ ہے. وہ مالک یوم الدین بھی ہے اور مالک دنیا بھی ہے. دنیا اور آخرت کا مالک وہ ہے، زمینوں اور آسمانوں کا مالک وہ ہے. ہمارا خالق وہ ہے نا، تو ہمارا مالک بھی وہ ہے. جب ہم اس کی کریشن ہے، اس نے ہمیں خلق کیا، پیدا کیا، ہمارا مالک وہی ہے. جب وہ ہمارا مالک ہے، ہمارے وجود کا مالک ہے، ہر چیز اس کا فضل اور اس کی نعمت ہے، تو جب وہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. خدا مومنوں سے خریدتا ہے، ان کی جان کو، ان کے مال کو خریدتا ہے، اور بدلے میں کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے ان کو. یہ مال کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. جان کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. کوئی اپنی چیز کبھی خریدا کرتا ہے؟ عام طور پر جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی کمی محسوس کرتے ہیں تو خریدتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ خدا میں کس شے کی کمی ہے کہ وہ خریدنا چاہتا ہے ہم سے؟ ہمارے پاس کون سی ایسی شے ہے جو خدا ہم سے خرید کر اس کی کمی پوری کرے گا؟
یہ خدا کی طرف سے یہ کہنا کہ میں خریدتا ہوں، یہ تشویق اور ترغیب ہے. ہماری جانوں کا مالک بھی وہی، ہمارے مال کا مالک بھی وہی، اسی کی ملکیت ہے. یہ ہمارا کہنا بھی شاید درست نہ ہو کہ ہمارا مال، یہ اسی کا مال ہے، یہ اسی کی جان ہے. درست ہے. لہذا جب وہ کہتے ہیں کہ میں خریدتا ہوں، یہ بہت بڑا خدا کی طرف سے ہمارے پر کرم ہے. یہ تشویق ہے، یہ ترغیب دلا رہا ہے، ہمیں اچھے کاموں کی ترغیب دلا رہا ہے، ان کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. درست ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جیسے عام زندگی میں ہم اپنے بچوں کو بھی ترغیب اور تشویق دلاتے ہیں، اگر تم پڑھو گے تو ہم تمہارے لیے ایک اچھا سا تحفہ لائیں گے، تمہارے لیے خرید کے لائیں گے. اچھا، اب آتے ہیں ایک اور نقطے کی طرف جو کل میں نے بیان کیا اور شاید وہ مکمل بیان نہیں ہو سکا. اسی حمد کے ذیل میں جیسے عرض کیا تھا کہ شکر اور حمد تقریباً یہ سب قریب قریب ہی ہیں. تو خداوند متعال نے قرآن مجید میں ایک بات یہاں یہ اب ثابت ہو گئی ہے، خدا کسی کی حمد نہیں بجا لاتا، خدا کی حمد بجا لائی جاتی ہے. حمد ہوتی ہے کسی کے ذاتی کمال کے اوپر، کسی کے پاس ذاتی اپنا ہے ہی نہیں ہے، سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے. کوئی کسی کو اگر کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے عام زندگی میں بھی، یہ توفیق بھی خدا نے دی ہے، اور جو دے رہا اس کا مالک بھی کون ہے؟ خدا ہے. لہذا لائق تعریف صرف ذات خدا ہے. لائق ہم صرف اس کی ذات ہے، بابرکات ہے، وہ ہے. ہم ساری کائنات اور ہم لوگ حامد ہیں، وہ کیا ہے؟ محمود ہے. لیکن قرآن مجید میں خداوند متعال نے اپنے آپ کو شاکر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اپنے آپ کو شاکر کہا ہے. سورہ بقرہ میں ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. کوئی حج کرتا ہے، عمرہ بجا لاتا ہے، مستحبی طواف انجام دینا چاہتا ہے یا سعی کرنا چاہتا ہے صفا و مروہ کے درمیان، تو خدا متعال کہتا ہے فإن اللہ شاکر علیم. اللہ شکر بجا لانے والا ہے اور علیم ہے، یعنی ہمارے عمل کا علم رکھتا ہے. علیم ہے یعنی ہمارے عمل کا علم رکھتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے. دوسرا ہے سورہ تغابن میں، سورہ تغابن کی آخری سے پہلی آیت کے اندر، اس میں ارشاد خداوندی ہے کہ صفحہ نمبر ارشاد خداوندی ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم اگر تم ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرض حسنا یعنی اللہ کے بندوں کو تم قرض حسنا دو گے. اللہ کو تو نہیں ضرورت تمہارے پیسوں کی، اللہ کو قرض دینا یعنی اللہ کے بندوں کو دینا، اللہ کی راہ میں دینا. یضاعفہ لکم، خدا اس کو کئی گنا کر دے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں تمہاری بخشے گا، تمہاری مغفرت کرے گا. واللہ شکور
حلیم. خدا کیا ہے؟ شکر بجا لانے والا ہے، قدر شناس ہے. اگر تم اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دو گے تو خدا اس کے مقابلے میں اس کو کئی گنا کر دے گا اور تمہاری بخشش کرے گا. خدا ان اللہ واللہ شکور، خدا شکور ہے، شاکر ہے، یعنی خدا تمہارے اعمال کا قدر شناس ہے. اور حلیم، اور تمہاری نادانی اور اشتباہات کے سامنے وہ بردبار بھی ہے. تو اس سورہ تغابن کی جو 17ویں آیت ہے، اس کے اندر خداوند متعال نے اپنے آپ کا کہا واللہ شکور حلیم. اب خدا شاکر ہے. مشکور کون ہے؟ ہم حامد تھے، خدا محمود تھا. جس کی حمد بجائے لائی جائے وہ محمود ہوتا ہے، جس کا شکر بجا لایا جائے وہ کون ہوتا ہے؟ مشکور ہوتا ہے. شکر بجا لانے والے کو شاکر کہتے ہیں، جس کا شکر بجا لایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکور کہتے ہیں. مشکور کون ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسْعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اب دیکھیں، یہ ہے ظاہراً سورہ دہر کے اندر. سورہ دہر میں خداوند متعال جو ہے جب تذکرہ کرتا ہے اولیاء اللہ کو، ان کی ضرورتیں، ان کے شراب طہور، ان کو بلند ترین مقامات، جب بہترین لباس ریشم کا اور چاندی کے زیور اور ہر چیز ان کو دیتا ہے اور شراب طہور پلاتا ہے، تو اس کے آخر میں اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ جو میں نے سب کچھ آپ کو دیا یہ تمہاری جزا ہے، اور تمہاری سعی، تمہارا کوشش اور تمہارا عمل کیا ہے؟ مشکور ہے. کون مشکور ہے؟ تمہاری سعی. وکان سعیکم مشکورا. تمہاری سعی، تمہاری کوشش، تمہاری تلاش، تمہارا عمل کیا ہے؟ جو کچھ تم نے کیا وہ مشکور ہے. ٹھیک. اسی طرح سے خداوند متعال نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں کے اوپر اس نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا شاکر ہے، شکر بجا لاتا ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ خدا کا شکر لفظی نہیں ہے کہ یہ کہتا ہو جی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ایسا نہیں ہے. خدا کا شکر بجا لانا یعنی یہ فعل خدا ہے. خدا آپ کے اچھے عمل کے بدلے میں جو آپ کو اجر دیتا ہے، وہ جو اجر دیتا ہے وہ شکر خدا ہے. وہ جو نعمت آپ کو دیتا ہے وہ شکر خدا ہے. کانا سائیوں کو مشکورا، تم نے جو کوشش کی، تلاش کی، یہ مشکور ہے. یعنی خدا نے تمہیں جنت دی، تمہیں جنت کے اندر بہترین نعمتوں سے نوازا، بہترین مقامات دیے، شراب طہور پلائی، جام طہور پلایا. یہ جو جتنی نعمتیں دیں اللہ نے جنت میں لے جانا، یہ شکر خدا ہے. بلند مقامات خدا کی طرف سے دینا، یہ کیا ہے؟ خدا شکر بجا لا رہا ہے. یعنی قدر شناس ہے آپ کے اعمال کا. اب اللہ نے جو شکر بجا لایا آپ کا، کس پر؟ ایک نعمت کے اوپر. ایک اچھا عمل کیا جو آپ نے، یہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے نا. جو آپ نے اچھا عمل کیا وہ بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. خوب. یہ جو اچھا عمل آپ نے کیا یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی اچھا عمل کرنے کی، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، اللہ نے آپ کو طاقت دی، اللہ نے آپ کو شعور دیا، اللہ نے بصیرت دی، اللہ نے معرفت دی. یہ جو آپ نے عمل انجام دیا یہ بھی نعمت ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. بس یہ جو نعمت ہے، اس نعمت کے بدلے میں خدا نعمت دے رہا ہے.
جو اجر کے طور پر دے رہا ہے۔ جنت ایک نعمت ہے۔ شاکر کون ہے؟ اللہ ہے، یہ نہیں وہ نعمت دے رہا ہے۔ مشکور کون ہے؟ یہ نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ خدا اپنی ہی ایک نعمت کے حوالے سے شاکر ہے اور ایک نعمت کے حوالے سے کیا ہے؟ مشکور ہے۔ اور جب نعمت ملتی ہے، جنت میں جانے والوں کو جب نعمت ملی تو وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اس نعمت کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ خدا کے شکر کے مقابلے میں جو خدا ان کا شکر بجا لاتا ہے، یعنی ان کو نعمت دیتا ہے، اجر دیتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنت میں بیٹھتے ہیں، گفتگو میں کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں ساری کی ساری، پھر ان کی آخری بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو دیا اللہ نے، جو ان کو نعمتیں دی ہیں، یعنی اللہ نے ان کے عمل صالح کا شکر بجا لایا ہے۔ شکر بجا لایا یعنی اللہ نے ان کو جنت دی ہے، نعمت دی ہے۔ تو جو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ایک ایک نعمت کا، ایک ایک نعمت کا، پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی آخری بات کیا ہوتی ہے جنت کے اندر؟ کہ وہ خدا کی حمد بجا لاتے ہیں، یعنی خدا کے شکر پر بھی خدا کی حمد بجا لاتے ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ اب سورہ زمر کے اندر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ متقین جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو گروہ گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، گروہ گروہ ان کو لے جایا جائے گا متقین کو جنت کی طرف۔ حتی اذا جاؤوها، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، تو جنت کے اندر جو جنت کے نگہبان ہیں، وہاں پہرے دار ہیں، کیا کہیں گے ان کو؟ دروازوں پر جو کھڑے ہوئے ہیں، سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر، گوارا ہو تمہیں اللہ کی نعمتیں، فادخلوا خالدین، تم ہمیشہ کے لیے اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ کہیں گے ان کو تو وقالو، اب جنت میں جب چلے گئے کیا کہیں گے وہ؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، حمد اس خدا کی جس نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہمارے ساتھ، یعنی ہمیں انسان بنایا، خلق کیا، اس کی نعمت، نبی بھیجا، اس کی نعمت، ہدایت دی، اس کی نعمت، عمل کی توفیق دی، اس کی نعمت، اور پھر جنت میں لے آیا، اس کی نعمت۔ کیا کہا؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، حمد اس خدا کی جس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ وفا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور جنت میں اس نے ہمیں زمین دے دی ہے، زمین کا وارث بنا دیا جنت میں۔ جب زمین کے وارث بن گئے ہم لوگ یہاں پر، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب اس زمین میں ہم جہاں چاہیں جائیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین خداوند متعال اجر معین کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَالْحَمْدُ رب العالمین، جنتی اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں جو اس کی حمد بجا لائیں گے۔
اسی طرح سے خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اپنے خاص بندوں کو وہ جنت میں داخل کر دے گا، انہیں بہترین لباس سے آراستہ و پیراستہ کرے گا، انہیں جواہرات کے ساتھ مزین کرے گا، ریشم کا لباس انہیں پہنائے گا۔ تو سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 ہے۔ کیا کہیں گے وہ؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ حمد اس خدا کی جس نے ہم سے ہر قسم کے غم اور اندوہ کو دور کر دیا۔ غم انسان کو کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اس کے ہاتھ سے کوئی چیز اس کی ضائع ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نقصان کر بیٹھتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے جو کچھ بھی دیا تھا اس کو وہاں پا لیا ہے، جو بھی دیا تھا اس کو وہاں پر کیا کیا ہے؟ پا لیا ہے۔ اور جو اب پا لیا ہے اب کبھی بھی ان کے ہاتھ سے کہیں جانے والا نہیں ہے، بس غم ہی نہیں ہے۔ کیا کہیں گے؟ عجیب آیت ہے نا سب نا، کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، حمد اس خدا کی جس نے ہم سے ہر قسم کے غم اور اندوہ کو دور کر دیا۔ اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ، ہمارا رب ہماری لغزشوں کے مقابلے میں بخشنے والا ہے، شکورٌ، اور ہمارے نیک اعمال کا قدر شناس ہے، اسے ضائع نہیں کرتا، نیک اعمال کے اوپر فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہترین اجر دیتا ہے، شراب طہور دیتا ہے، مقام ابرار دیتا ہے، مقام صدیقین دیتا ہے۔ ایک دور پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ اچھا، قرآن مجید میں سورہ یونس کی 10ویں آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے، اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی ہدایت کرتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، انہیں جنات نعیم میں لے جائے گا جہاں نہریں چلتی ہیں خوب۔ اب وہاں پر جو جنت میں لوگ بیٹھیں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ایک تو باتیں جب کریں گے خدا کی تنزیہ بجا لائیں گے، پاک اور منزہ ہے وہ ذات جو ہر قسم کے عیب سے پاک اور منزہ ہے، خدا کی تسبیح بجا لائیں گے۔ ایک تو گفتگو جنتیوں کی ہوگی، تسبیح خدا بجا لائیں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، آپس میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کی گفتگو اور تحیہ کیا کریں گے؟ وہ کیسے ملیں گے؟ سلام علیکم کہہ کے ملیں گے، سلام۔ وآخر دعواہم، تمام بات چیت جو بھی کریں گے ان کی گفتگو کا آخر کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، آخری ان کی گفتگو کیا ہوگی؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ ہاں، تعریف بجا لائیں گے اللہ کی، ہم بجا لائیں گے اللہ کی۔ ایک دور پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ اسی طرح سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جن کو وہ آگے نہیں ان کو دوبارہ تذکرہ کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے اور موحد ہے وہ بلاؤں کو بھی، ابتلاعات کو بھی، مصیبتوں کو بھی، ان پر بھی خدا کی حمد بجا لاتا ہے۔ نحمدہ علی بلائہ کما نحمدہ علی آلائہ، ہم جس طرح اللہ کی ظاہری نعمتوں پر اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اس کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور ابتلاعات پر بھی اس کی حمد بجا لاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی، یعنی خدا کی طرف سے ابتلا اور آزمائش بھی نعمت خدا ہے، اس پر بھی ہم بجا لاتے ہیں۔ وہ شکوہ گلہ نہیں کرتے، چیختے چلاتے نہیں ہیں آزمائش اور امتحانات کے اوپر،
شیڈول 4 میں ڈل گئے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اسیر اور گرفتار ہو گئے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے جی ہمیں، تو ہم تو مارے گئے ہیں۔ آزمائشوں اور ابتلاعات میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اسے اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، عذاب سمجھتے ہیں، سزا سمجھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحمدہ علی بلائہ کما نحمد علی آلائہ، ہم اپنے خدا کی حمد بجا لاتے ہیں جس طرح اس کی ظاہری نعمتوں اور آلاء کے اوپر اس کی ابتلاعات اور آزمائشوں کو بھی نعمت خدا سمجھتے ہوئے حمد بجا لاتے ہیں۔ قرآن مجید کی اگر آیات کا مطالعہ کیا جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے اور حمد بجا لا رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح اور حمد بجا نہ لائے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو بھی شے ہے نا، جو شے ہے وہ بھی خدا کی تسبیح بجا لا رہی ہے، خدا کی حمد بجا لا رہی ہے۔ یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، ہر شے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے الا وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو خدا کی تسبیح اور حمد نہ بجا لا رہی ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ساری کائنات کی آواز ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور کوئی خدا کی تسبیح بجا لا رہا ہے۔ خوب۔ اب ایک سوال ہے، خود یہ جو حمد ہے، جب میں خدا کی حمد بجا لا رہا ہوں، یہ جو حمد ہے یہ بھی تو شے ہے نا، یا نہیں ہے؟ یہ حمد بھی تو شے ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ شے ہے یا نہیں ہے؟ شے ہے نا، تو خدا کہتا ہے کہ ہر شے خدا کی کیا کر رہی ہے؟ حمد بجا لا رہی ہے۔ اگر آپ خدا کا جو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی خدا کی، وہ ذکر خود بھی خدا کی کیا ہے؟ حمد ہے۔ وہ حمد خود بھی خدا کی کیا کر رہی ہے؟ حمد بجا لا رہی ہے۔ ساری کائنات اللہ کی حمد بجا لا رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں ہے جو خدا کی حمد بجا نہ لائے۔ جب ساری کائنات حامد ہے تو محمود ایک ہے، حمید ایک ہے، وہ کون ہے؟ وہ خدا کی ذات بابرکات ہے۔ خود نعمت بھی کیا ہے؟ شے ہے یہ نہیں ہے؟ جو اللہ کی نعمت وہ بھی ایک شے ہے نا، اور جس کو نعمت دی جا رہی ہے بندہ خدا وہ بھی کیا ہے؟ ایک شے تو ہے نا۔ بس نعمت بھی شے ہے، حمد خدا بجا لا رہی ہے۔ جس کو نعمت دی جا رہی ہے وہ بھی شے ہے، وہ بھی حمد خدا بجا لا رہا ہے۔ ایک دور پڑھ لیں محمد والے خدا۔ ہر شے کی ایک بہار، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں۔ ہم قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔